अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। 8 फरवरी को इंतखाबात होने में 5 रोज बाकी हैं। विफाक में शेर का राज होगा या तीरबाजी ले जाएगा, ये देखना है। और दोनों तरफ से दावे भी हैं और अवाम से वादे भी हैं। देखना ये है कि ये दावे, वादे, अमल दरामद इन पर किस हद तक हो सकेगा। लेकिन बिलावल भुट्टो, जरदारी तो नवाज शरीफ को हद पे तनकीद मुसलसल बनाए हुए हैं। न जाने ऐसी क्या नाराजगी हो गई, या तो इस तरह की दूरियां हुई हैं कि लगता है कि बारी के ऊपर प्रॉब्लम है, उसके ऊपर इख्तलाफात है। जबकि दूसरी जानिब सिराजुल हक कहते हैं कि ये जो रवायती सियासतदान हैं, सियासी जमातें हैं, ये 100 साल भी हुक्मरानी करते रहे तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकेगा। उनकी बात में किस कदर वजन है। मरियम नवाज ने तो ये दावा कर दिया कि गुजरांवाला की 20 नशिस्तें जो है नून लीग जीतने जा रही है। नवाज शरीफ कहते हैं कि जीतने के बाद, हुकूमत बनाने के बाद जीटी रोड को भी मोटरवे की तर्ज पे बनाया जाएगा। ये जो दावे, इंतखाबी दावे हो रहे हैं बिलावल साहब की तरफ से, नवाज शरीफ साहब की तरफ से, इन दावों में किस कदर हकीकत है और किस हद तक इन दावों पे अमल दरामद किया जाएगा, अपने पैनलिस्ट से इसके बारे में पूछेंगे। नाज़रीन, बानी तहरीक इंसाफ को कुल 31 साल सजा हुई और बुशरा बीबी को 21 साल की सजा हो चुकी। आज जो फैसला आया, इद्दत में निकाह का 7-7 साल सजा तो आज हुई है। ये 31 साल और 21 साल की सजाएं हैं, जबकि पीछे अभी 190 मिलियन पाउंड का केस बाकी है। इसके अलावा जो 9 मई के वाकयात हैं, उसमें जो दहशतगर्दी के वाकयात हुए, उसमें जिसका जो किरदार है, उनका ट्रायल होना भी बाकी है। गो के वकला जो कहते हैं, उनको इस फैसले पे भी एतराज़ है और इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करने की तरफ भी जाएंगे। और बानी तहरीक इंसाफ भी कहते हैं कि उनके साथ जस्टिफाई नहीं हुआ। जबकि जो गवाहान है, बड़े इंपॉर्टेंट गवाहान थे इसमें, खावर मानिका साहब, ओन चौधरी साहब, मुफ्ती सईद साहब और खावर मानिका के जो मुलाजिम हैं, उन्होंने जो बातें की उसके ऊपर शेर हासिल गुफ्तगू हुई और उसके बाद जो है ये सजाएं सुनाई गई। इस तरह की सजाओं के बाद बानी तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा, अवाम का क्या होगा, पार्टी का क्या होगा, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। जबकि एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तहरीक इंसाफ आज, जबकि 5 रोज इंतखाबात में रह गए हैं, उनका सिर्फ एक ही वावेला है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मुयस्सर नहीं है। और निगरान वज़ीर इत्तलात कहते हैं कि ये सब बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं, ऐसा कोई मामला नहीं है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मुयस्सर नहीं। नाज़रीन, प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम गुफ्तगू करेंगे कि आज जो 9 मई के मामले के ऊपर एक रिपोर्ट सामने आई है, तकरीबन जो उस रिपोर्ट में 17 सफ़हात पर जो मुश्तमिल रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में कहा गया कि 9 मई के जो वाक़यात हुए, ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे कलदम तंजीम TTP के हमले हुए हों। उसमें GHQ पे हमले करने का प्लानिंग थी, उसमें ISI के दफातर और इंस्टॉलेशन पर हमला करने का प्लान था, एयरबेस, शोहदा की यादगारें, ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। 1 अरब 50 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, ये रिपोर्ट का हिस्सा है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि PTI की जो मरकजी क़यादत है, उसने प्लानिंग की और उसके बाद फ़ोन कर करके लोगों को इंस्टिगेट किया। इस रिपोर्ट की हकीकत क्या है और इस रिपोर्ट के बाद 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस जो अफराद हैं, उनका ट्रायल कैसे होगा और उनका फ्यूचर क्या होगा और सियासी तौर पे वो कैसे अपने आप को इससे साइडलाइन कर सकेंगे। और उससे बढ़ के जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आज तक तहरीक इंसाफ ये कहती है कि 9 मई के हमलों की इंक्वायरी होनी चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए। अब इंक्वायरी होगी, रिपोर्ट सामने आ गई, तहरीक इंसाफ इसको मानेगी या नहीं मानेगी। नाज़रीन, इन तमाम मौज़ूआत पर बाकायदा गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाता चलूँ। मसूद रज़ा तजियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जमील अहमद साहब, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, ये हमारे साथ मौजूद हैं। फरहान चिश्ती साहब MQM से हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम सिद्दीकी साहब तजियाकार है, हमारे साथ मौजूद है। मसूद रज़ा साहब, आपकी तरफ आऊँगा। इलेक्शन में 5 दिन रह गए और तनकीद जो है बिलावल साहब की वो तवातुर के साथ नवाज शरीफ के ऊपर है। नवाज शरीफ साहब भी अपनी बातें कर रहे हैं, वो तहरीक इंसाफ पे अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। आप ये बताइएगा कि ये इस सारे माहौल को आप कैसे देख रहे हैं। एक चीज़ तो बड़ी खुशाइन है कि तमाम तर कोशिशों, कंट्रोवर्सीज के बावजूद जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, ताकि वो तो इम्कान ख़त्म हो गए। अब आप ग्राउंड के ऊपर क्या देख रहे हैं? सूरत हाल काशिफ भाई, मुझे ये नज़र आ रही है कि फ्रेंडली फायर है। PDM जमातें एक दूसरे के साथ फ्रेंडली फायर खेल रही हैं, क्योंकि ये पहले से तयशुदा बात है और अकाबरीन जो हैं PDM के, वो इस बात का इयादा कर चुके हैं, आवाम के सामने बयान कर चुके हैं, आसिफ अली जरदारी हों या शहबाज शरीफ हों, कि आने वाली हुकूमत एक वसीउल बुनियाद कौमी हुकूमत होगी जिसमें तमाम सियासी जमातें अपना हिस्सा अदा करेंगी। MQM अलाइन कर चुकी है PMLN के साथ।
IPP کے ساتھ PMLN کا اتحاد ہو چکا ہے, قاف لیگ جو بچی کچھ ہے اس کے ساتھ اتحاد ہو چکا ہے, GDA کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ موجود ہے. تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ پنجاب میں آخر مقابلہ ہے کس کے ساتھ. جو اتنے بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے الیکشن کے زمانے میں جلسے ہوتے ہیں, لیکن مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ جس کے ساتھ مقابلہ ہے اس کا صرف نام جلسوں میں لیا جا رہا ہے, لیکن یہ نہیں بتایا جا رہا کہ اصل حریف وہی ہے جو اس وقت جیل کے اندر ہے. آپ سندھ میں اگر آ جائیں تو سندھ میں GDA کے ساتھ GDA کی, اچھا پنجاب کی اگر میں پہلے بات کر لوں, پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کی کوئی 7 نشستیں ہیں, اس سے زیادہ نشستیں ان کی نہیں ہیں, لیکن وہاں پر اگر تنقید کی جا رہی ہے پیپلز پارٹی کے اوپر کسی بھی طرح کی, تو وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے جو تنقید ہے اس کا جواب ہے. بلاول صاحب وہاں پر یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ بلاول صاحب وہاں پر ایک انٹری چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ 7 سے زیادہ ان کو نشستیں مل جائیں, کچھ ان کا ویٹیج بڑھے. لیکن آپ یاد رکھیے گا جیسے زرداری صاحب کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اور جو طے ہو چکا ہے, جو میں بڑے وثوق سے آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ آنے والی حکومت میں پیپلز پارٹی جو بھی حکومت بنے گی اس میں اہم کردار نہ صرف ادا کرے گی, بلکہ بہت ممکن ہے کہ زرداری صاحب صدر مملکت کا عہدہ بھی سنبھالیں اور وزیر اعظم بے شک نون لیگ سے ہوگا. تو ایسی صورت میں بلاول صاحب جو اس وقت تنقید کر رہے ہیں, آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کے حکومت بنائیں گے؟ جی ہاں بالکل بالکل یہی صورتحال ہے. اور بلاول صاحب اس وقت جو تنقید کر رہے ہیں, یہ تنقید آج آپ ریکارڈ کر لیجئے اس بات کو کہ آنے والے وقت میں ان کو اس پر ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا جس طرح کے وہ الزامات لگا رہے ہیں. سندھ کے اندر ان کا مقابلہ کس سے ہے؟ GDA اندرون سندھ, GDA کی بامشکل 4 سے 5 نشستیں, اور اس دور میں جہاں پر پوری سہولت موجود ہے پیپلز پارٹی کے پاس, بہت مشکل ہے جو 10 نشستوں میں مقابلہ ہونا ہے اندرون سندھ میں, اس میں پڑلا بھاری پیپلز پارٹی کا ہی ہے. شہری علاقوں میں MQM کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے, لیکن MQM ہو یا پیپلز پارٹی ہو, انہوں نے جانا حکومت کے اندر ہی ہے. تو یہ ایک فرینڈلی فائر ہے جو اس وقت کھیلا جا رہا ہے, الیکشن کا ماحول بنا رہا ہے. مسعود بھائی, سندھ میں مسلم لیگ نون کو بھی کوئی سیٹیں دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ مسلم لیگ نون تو دیکھیں شہباز شریف صاحب ایک حلقے سے کھڑے ہوئے تھے اور وہ اس حلقے میں گئے بھی نہیں, وزٹ بھی نہیں کیا وہاں کا. کراچی جب تشریف لائے اور وہاں پر انہوں نے ایک اور صاحب کو کھڑا کر دیا ہے. وہاں پر پیپلز پارٹی اور MQM یہ آمنے سامنے ان کا مقابلہ نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ تو کہیں وجود ہی موجود نہیں ہے مسلم لیگ نون کا, یا قابل ذکر کوئی حلقہ ہو جہاں پہ میں بات کروں کہ نون لیگ یہاں پر ہے. کوشش بھی نہیں کی گئی نا, اگر کوشش کرتے تو کراچی میں بڑا ویکیوم موجود تھا, یہاں پر جو کام کرنے کی کوششیں کی گئی تھیں, گرین لائن بنائی گئی تھی, بڑی چیزیں تھیں یہاں پر کوشش کرنے کی, لیکن یہاں پر کوشش نہیں کی گئی. میں جمیل صاحب, آپ نے مسعود بھائی کی گفتگو سنی, ہمیں تو وفاق میں بیٹھ کے جو چیزیں آ رہی ہیں, جو ہم نے تھوڑی بہت ریسرچ کی ہے, ہمیں تو آپ کی سیٹ نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. مسعود بھائی کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کی کوئی سیٹ نکل نہیں رہی, کیا کہیے گا؟ جی بالکل, مجھے بھی حیرت ہوئی مسعود صاحب کا تجزیہ سن کے. کافی سینئر تجزیہ نگار ہیں اور وہ شاید موجودہ حالات میں تھوڑے سے بے خبر ہیں کراچی کی صورتحال سے, کہ اس وقت کراچی میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک ابھرتی ہوئی جماعت کے طور پہ دیکھی جا رہی ہے. اور میں خود جو حلقہ ملیر NA 231 سے کانٹیسٹ کر رہا ہوں, تو یہاں پر جو پرسپشن بن گیا ہے اور جو ایک ہوا چلی ہے, تو ملیر میں قومی اسمبلی کی 3 سیٹیں ہیں جبکہ صوبائی اسمبلی کی 6 سیٹیں ہیں, اور ہم نے تمام کی تمام ان سیٹوں کے اوپر اپنے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ہم نے وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے. اور ملیر کے اندر ایک زبردست طریقے سے کمپین چل رہی ہے, اور اتنی زبردست کمپین چل رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ملیر کو اپنا قلعہ سمجھتی تھی, آپ یقین کریں ان کی اپنی عوام نے ان کو اپنے علاقوں میں یو آر ناٹ ویلکم کے بورڈ لگا دیے, ان کے بینرز کو عوام نے پھاڑ دیا, ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے. تو میرے خیال سے ایک زبردست چینج دیکھا جا رہا ہے کراچی میں, کماڑی میں آپ دیکھ لیں, بلدیہ میں دیکھ لیں, تو ایک زبردست طریقے سے مسلم لیگ نون انٹری کر رہی ہے. اور اسی طرح اندرون سندھ میں کچھ جگہوں پہ بہت اچھے کینڈیڈیٹ, بہت اسٹرانگ کینڈیڈیٹ آئے ہیں اور بڑی پازیٹیو رپورٹس آ رہی ہیں. میں مسعود صاحب کی نالج کے لیے ایک بات کہتا چلوں کہ 1996-97 میں بھی ایک ہوا چلی تھی اور مسلم لیگ نون نے سندھ میں اپنی حکومت بنائی تھی, اور لیاقت جوتوئی صاحب وزیر اعلیٰ سندھ بنے تھے, اور ایک بہت زبردست حکومت بنی تھی. تو اب جو ایک وفاق میں ایک ہوا چلی ہے کہ وفاق میں نون لیگ آ رہی ہے, تو اس ہوا کے اثرات جو ہے وہ سندھ تک اور کراچی تک پہنچ چکے ہیں. جمیل اور صاحب, الحمدللہ میں آج دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. جی جی جمیل صاحب, جی جی ہوا چلی ہے نون لیگ کی مرکز میں آنے کی, یا یقین دہانی کی بات ہے؟
اور دوسرا یہ سراج الحق صاحب کہتے ہیں کہ یہ دونوں جماعتیں یعنی کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی 100 سال بھی لگے رہے پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. اس پہ بھی کامنٹ کیجئے گا پلیز. دیکھیں میں تو جماعت اسلامی جو ہے وہ سوائے دھرنے کی سیاست کے کچھ نہیں کرتی، اور یہ وہ لوگ ہیں جو جن کو باری نہیں ملتی تو جو وکٹیں چرا کے لے جاتے ہیں نا، یا بلہ چرا کے لے جائیں یا بال چرا کے لے جائیں، تو یہ ان کی وہ بات ہے. وہ نہ خود کچھ کرتے ہیں نہ کسی کو کچھ کرنے دیتے ہیں، ہمیشہ احتجاج کی سیاست کی ہے، اور ان کی برانڈنگ بہت اچھی ہوتی ہے. ان کی سپانسرڈ برانڈنگ ہے پورے کراچی میں. مجھے سمجھ نہیں آتی جماعت اسلامی کے پاس اتنا فنڈ کہاں سے آتا ہے، جو اربوں روپے کی برانڈنگ انہوں نے شہر کراچی میں کی ہے. اور حافظ نعیم صاحب کی تصویر آپ کو کراچی کے ہر گلی نکڑ میں نظر آتی ہے. صرف برانڈنگ کرنے سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ عوامی مقبول پارٹی ہیں. انشاءاللہ تعالی جنرل الیکشن میں آپ دیکھیں گے کہ نون لیگ بلیر سے ایک اچھے مارجن سے جی سیٹیں ٹھیک. نکالے. میں بڑے یقین کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، گراؤنڈ ریئلٹی کے ساتھ کہتا ہوں. عوام کے ری ایکشن کو دیکھ جی کے، ٹھیک. عوام کا جو ویلکم ہے، جو کراؤڈ ہمیں مل رہا ہے، میں اس کو سامنے رکھ کے یہ بات کر رہا ہوں. جی ٹھیک. فرحان چشتی صاحب، ایم کیو ایم کی تیاری بھرپور ہے، 5 دن رہ گئے ہیں الیکشن میں، اور کیا سمجھتے ہیں جی آپ کا کراچی میں نون لیگ سے زیادہ نون لیگ تو آپ کی اتحادی ہے، اس سے کیا مقابلہ ہوگا؟ نون لیگ اور ایم کیو ایم آپس میں بغل گیر ہو کے پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار ہیں سر؟ جی الحمدللہ. اور آج اس ٹائم جب میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں تو ابر رحمت جو ہے نا برس رہی ہے. تو ماشاءاللہ. ماشاءاللہ سے کراچی ہاں والوں یہ کو مبارک ہو بارش. جی جی جی. مارا تھا تو میں ابر رحمت کو بھی انجوائے کر رہا ہوں، آپ کے انٹرویو پہ بھی ہوں اور بہت اچھا لگ رہا ہے. اور دیکھیں یہ دلیل دے دی ہے سندھ کی عوام نے اور کراچی نے اور قدرت نے کہ انشاءاللہ آنے والا وقت کراچی میں ایم کیو ایم پاکستان کا ہوگا. ہماری تیاری بہت اچھی ہے، عوام بھی سمجھ گئی ہے، اور ان 15 سالوں میں پیپلز پارٹی نے کتنا ڈیلیور کیا ہے وہ بھی آپ ہم سب جانتے ہیں کراچی میں کیا حالات ہیں. اور اچھی بات یہ کہ عوام باشعور عوام ہے کراچی کی خاص طور پہ. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں بھی لاڑکانہ گیا تو لوگ جب مجھے ملے تو واقعی بھائی صحیح بول رہے ہیں کہ ہوا اب جو ہے الٹی چل پڑی ہے. تو اب سورج غروب کا ٹائم ہے اور الحمدللہ پاکستان کا طلوع کا ٹائم ہے. تو انشاءاللہ مضبوط پوزیشن لیکن ہے، انشاءاللہ ہم جماعت چیزیں کریں گے. فرحان صاحب، جماعت اسلامی نے بڑا ٹف ٹائم دیا بلدیات میں، تو وہ بھی کو آپ کو ٹف ٹائم دینے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں؟ نہیں وہ ٹف ٹائم نہیں تھا. وہ ہماری خیرات پہ ان کو سیٹیں ملی تھی، وہ آپ کو ہی پتہ ہمیں ہی پتہ ہے. ہم نے بائیکاٹ کیا تھا تو جس سیٹوں سے ہم یو سی سے ہم 15-20 ہزار یا 35 ہزار سے لیڈ لیتے تھے، وہاں انہوں نے 1500 اور 2000 پہ جو ہے نا ون کیا ہے. تو ہم نے گراؤنڈ خالی چھوڑا تھا تو وہ آئے. تو ایسا بالکل نہیں ہے، کبھی بھی جماعت اسلامی جو ہے 12 منٹ سے کبھی بھی کراچی میں نہیں آئی. جب ہم نے بائیکاٹ کیا، جب ان کو موقع ملا، لیکن پھر بھی وہ کچھ ڈیلیور نہیں کر پائے. اور حافظ صاحب کی جو بات ہے، میرے نون لیگ والے بھائی نے بڑی اچھی بات کی کہ حافظ صاحب کی برانڈنگ تو بھائی وہ غزوہ کے جو پیسے تھے نا، جو بیچارے ہمارے بھائیوں کے لیے جو چیریٹی ہوئی تھی، وہ سب حافظ صاحب نے اپنی مارکیٹنگ پہ لگا دی ہے. اور جگہ جگہ پکچر تصویر لگا کے اگر اچھا. جیت ہوتی تو پھر ڈیفرنٹ اسٹوری ہوتی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. روڈوں پہ پکچر ضرور ہے، اور وہ جو غزوہ کی فنڈنگ تھی وہ سب یہیں لگ گئی ہے. تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن عوام نے کوئی ان کی وہ کہتے ہیں نا رہبرائی نہیں ہے. جی ٹھیک. انشاءاللہ 8 تاریخ قریب ہی ہے، تو آپ بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ایم کیو ایم پاکستان بھرپور طریقے سے کراچی پہ سویپ کرے گی انشاءاللہ. اور پاکستان میں ٹھیک. نئی کہتے ہیں نا انرجی کے ساتھ ہم آئیں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا پاکستان کی ترقی کا سفر شروع ہوگا. جی ٹھیک. بالخصوص سندھ، جی ٹھیک. بالخصوص نسیم سندھ میں. جی جی ٹھیک. نسیم صدیقی صاحب، یہ تو کریڈٹ دیجئے اداروں کو، الیکشن کمیشن کو، کہ یکسوئی کے ساتھ تمام تر تحفظات لوگوں کی اور پروپیگنڈا، اس کے باوجود الحمدللہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں 5 روز بعد. اور اب ہم ایک چیز یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے بانی تحریک انصاف پلان اے بی سی دیتے تھے، اب تو رؤوف حسن صاحب نے پلان اے بی سی دینا شروع کر دیا. اب وہ کہتے ہیں پلان ڈی بھی ہم دے رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو وہ پلان ڈی کیا، آپ کے پاس کوئی خبر ہے تو بتائیں سر. لندن میں پلان ڈی کیا ڈسکس ہو رہا ہے تحریک انصاف کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف بہت شکریہ.
बात ये है कि देखिए इदारों को क्या क्रेडिट देना है, ये इदारे पाकिस्तान के हैं, ये कोई अपने घर से तो कोई चीज़ नहीं लेके आते ना। अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तानी टैक्स के पैसों से, आवाम के पैसों से इनकी अय्याशियाँ होती हैं। ये तो शुक्र करे अल्लाह ताला का कि किसी तरह इलेक्शन होने जा रहे हैं। ये एहसान किसके ऊपर जताते हैं? आइन और कानून की इन्होंने धज्जियाँ उड़ाई हैं। 90 दिन के अंदर जो इलेक्शन कराने थे वो साल के बाद ये इलेक्शन करा रहे हैं। निगरान गैर आइनी हुकूमतें पाकिस्तान के अंदर कायम है। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जा रहा है। लेकिन जिस किस्म के इलेक्शन होने जा रहे हैं वो भी आपके सामने है। किस तरह अपने मद्दे मुकाबिल के हाथ भी बांधे हुए हैं, पैर भी बांधे हुए हैं और आप खुद दंदनाते फिर रहे हैं। तो ये कोई मुकाबला तो नहीं होता ना। मुकाबला तो तभी होता है जब दोनों पहलवान मौजूद हो अखाड़े में और फिर उसके बाद मुकाबला हो। ठीक है, जो भी जीतता है, तो माहौल तो बना ही नहीं हुआ। अभी आपका क्या ख्याल है, ये इलेक्शन हो जाएंगे और इलेक्शन होने के बाद बड़ा दूध और शहद की नहरें बहनी शुरू हो जाएंगी। जब आप गलत रास्ते पे चलेंगे तो उसके गलत ही नताइज निकलेंगे। अभी बात हो रही थी कि 97 में हवा चल रही थी। ये हवा कौन चलाता है ये सबको पता है। जिसने हवा चलाई हुई है उस वक्त भी चलाई थी, उस वक्त पीपल्स पार्टी के हाथ सिद्दीकी बांधे साहब, हुए थे। आपको और फिर आपको 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 भी पता है कि 18 में हवा फिर चली थी तहरीक इंसाफ की। बिल्कुल, जी मैं 18 में भी मैं तो यही तहरीक कहना इंसाफ चाह रहा की। था। जी जी, काशिफ मोहतरम, मैं भाई यही के ऊपर कहना चाह रहा था कि 2018 में भी यही हवा चली थी। बात जी बिल्कुल, सॉरी। बात में बात मेरी मुकम्मल जी जी होने जी दें। बात जी 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 सिद्दीकी साहब, जी सिद्दीकी साहब प्लीज। देखिए, वो सारा फ्लो खराब हो जाता है। आप तो अच्छा जी, स्टूडियो जी में जी बैठे जी हुए जी हैं प्लीज प्लीज। हाँ, जी प्लीज। बात यह है कि हवा हवा चलाई जाती है। आपने देखा था कि एक दौर में 97 में जिस तरह पीपल्स पार्टी के हाथ बांध दिए गए और उसके बाद जो हालात हुए जिस तरह, तो क्या आप 99 में 2 साल बाद ही आपने उसका नतीजा देख लिया। फिर जिस तरह 2002 में इलेक्शन हुए, फिर 2008 के इलेक्शन कुछ बेहतर थे उस वक्त जो, लेकिन बेहतर क्या थे? आपने कितनी बड़ी कुर्बानी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीडर जो है उनका मर्डर हो जाता है। 2013 में आप इलेक्शन करवाते हैं जिसको आसिफ अली जरदारी साहब आरओस के इलेक्शन कहते हैं, और फिर क्या वो 5 साल तक दूध और शहद की नहरें पाकिस्तान में बहती रही। जिस तरह पनामा केस आया, आपने एक वजीर आजम को उसकी जगह से उखाड़ फेंका, दूसरा वजीर आजम आ गया, फिर आपने एक तजुर्बा 2018 में किया। तो क्या 2018 के बाद हालात पाकिस्तान के बहुत बेहतर हो गए? और 2021 में आपने उसका नतीजा देख लिया। कहने की बात यह कि ये जिन लोगों ने पाकिस्तान को एक तजुर्बा गाह समझा हुआ है, और ये जो साइंसदान तरह तरह के आते हैं और आके अपने तजुर्बे करते हैं, खुदा के वास्ते इस मुल्क के ऊपर रहम कर ले। इस मुल्क का इस वक्त जिस तरह एक लीडर साहब कहते फिर रहे हैं, मोटरवे बनाऊंगा, आगे बनाऊंगा, पीछे बनाऊंगा, खुदा के वास्ते लोग भूखे मर रहे हैं। उनकी रोटी का बंदोबस्त करो, उनके रोजगार का बंदोबस्त करो। नौजवान जो है वो हाथों में डिग्रियां लेके फिर रहे हैं, उनकी डिग्रियों के लिए उनको कोई जॉब एलोकेट करें, कोई समझदारी वाली बातें करें। मुझे किसी से कोई एतराज जी नहीं ठीक। है। नवाज शरीफ हमारे मुल्क के लीडर है, जरदारी साहब हमारे मुल्क के लीडर है, एमक्यूएम के भाई हमारे भाई हैं, हम सबसे रिक्वेस्ट है। लेकिन तमाशा ये लगता है, और जो अजीबो गरीब बात होती है, ये इनके पिछले अदवार आप उठा के देख लें, उन्होंने ये क्या क्या किया है। एमक्यूएम ने बड़ी एक कॉज थी, लेकिन क्या आपने कराची वालों जी को लाशें दी? आपने आपने कराची का क्या हाल कर दिया? पीपल्स पार्टी के पास 15 साल जी से बिला शराक सिंध के अंदर हुकूमत है। कराची का आप हशर देख लें, जो जी रोशनियों का शहर होता था, जी उसका क्या हाल बना है। तो बात यह है कि असल मुद्दे की तरफ आए, कौम को कोई आसानियां दें। जी बिजली महंगी हो रही है, गैस महंगी से महंगी हो रही है, लोगों को मतलब महंगाई से रो रहे हैं लोग, गुर्बत के नीचे पिसते चले जा रहे हैं। उनको कोई इस तरह का मामला जी लाके दें तो गरीब की सूरत हाल बेहतर हो, कोई नौजवानों की सूरत हाल बेहतर हो। ये चकमा जी देना ठीक। और ये हरी हरी बातें करना, इससे कोई मुल्क का मसला हल नहीं हो जाएगा। जी काशिफ। जी ठीक है। जी ठीक है। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मसूद रजा साहब, बानी तहरीक इंसाफ को एक और मुकदमे में सजा हो गई। कुल मिला के को 31 साल की सजा अब तक बानी तहरीक इंसाफ को हो चुकी, और 21 साल की बुशरा बीबी को। आप क्या समझते हैं कि ये सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके अपनी मनपसंद नैरेटिव बना के और लोगों के खिलाफ नैरेटिव बना के, ताकि लोग उनके सामने बोल ना सकें, और ये आज जो सब कुछ हो रहा है, ये तो बिल्कुल उस सारे जो किरदार, जो थॉट था, उसके एडवर्स चला गया मामला।
कसूर किसका है, हट धर्मी का, या उस वक्त सिर्फ सोशल मीडिया के जोर पे चीजें दबाई गई थी? बिलखुसूस इद्दत वाले केस में बात कर रहा हूं। काशिफ भाई, पहले तो पिछले प्लीज। सेगमेंट में जो गुफ्तगू हो रही थी बहुत एहतराम के साथ मैं जमील साहब से जी कहूँ जी कि हम ग्राउंड के लोग हैं जी और भाई। ग्राउंड की सूरत हाल को समझते हैं। कराची से मुस्लिम course। लीग नून की एक नशिस्त भी अगर आ जाए तो मुझे बड़ी हैरत होगी। बहरहाल चले जी, आगे रिकॉर्ड आगे बढ़ते हैं। चले, अगर रिकॉर्ड पे अगर ले लें, अगर रिकॉर्ड पे अगर ले लें। अगर मसूद भाई अगर आ गई तो आप जमील भाई को कराची में खाना खिला दीजिएगा, तो मैं जमील भाई आपको निहारी खिला देंगे। निहारी निहारी खिलाऊंगा, देसी घी निहारी की की। दावत हो गई जमील जी भाई, निहारी की दावत आपकी ठीक है। पक्की कर दी मैंने। बस ठीक ठीक है जी, सही है इंशाल्लाह। जी मसूद भाई। जो आजकल हो रहा है ना, देखिए ये पहली जी। मर्तबा इतनी शिद्दत के साथ ज़रूर हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पहली मर्तबा हो रहा है। इससे पहले ये नून लीग के साथ हुआ, उससे पहले पीपल्स पार्टी के साथ हुआ, और उससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ, फातिमा जिन्ना के साथ, ये सब कुछ होता रहा है मुल्क के अंदर। देखिए, जो कैदी इस वक्त जहाँ पर भी मौजूद हैं, हम जिस लम्हे मौजूद में हैं और जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, वहाँ तो ये गुफ्तगू ज़रूर बनती है कि यार नैरेटिव क्या इख्तियार किया, तरीक़ाकार क्या इख्तियार किया, भाई बहुत बुरा था और मारो इसको, सारी चीज़ें। लेकिन जब तारीख़ लिखी जाएगी ना, तो तारीख़ में ये सियासी कैदी ही लिखे जाएंगे, और सियासी कैदी जो होते हैं ना, उनका मुस्तक़बिल सियासत ही तय करती है, जमहूर तय करती है। जमहूरी लोगों का फ़ैसला जमहूर किया करती है। आप देखें ना, इमरान खान की जो हुकूमत थी, तहरीक अदम एतमाद से पहले वो बिल्कुल एक कमज़ोर हुकूमत थी, एक नाकाम हुकूमत नज़र आ रही थी। कुछ अरसे और चलती तो शायद आवाम जूते मार के बाहर निकाल देते। लेकिन फिर जो आपने इक़्तिदार पर कब्ज़ा करना शुरू किया, साजिशें शुरू की, सिंध हाउस में क्या कुछ हुआ, फिर वो मुआहदा हुआ, फिर लंदन की बातें होने लगी, फिर लंदन से तशरीफ़ आवरी हुई, वो सारी चीज़ें, तो इसने आवाम के अंदर जो गम गुस्सा पैदा किया है, वो गम गुस्सा ज़ाहिर सी बात है अभी आप दबा सकते हैं। मीडिया भी पर भी कंट्रोल हो सकता है, सोशल मीडिया पे भी कंट्रोल हो सकता है, ज़बानें बंद भी की जा सकती हैं। सोशल मीडिया पे तो कंट्रोल है ही नहीं, मसला तो सोशल मीडिया का ना मसूद भाई। सर, जो मुल्क के अंदर लोग मौजूद हैं, उनके नाम फहरिस्तें तो बन रही हैं ना, FIA के पास जा रही हैं, अदालतों में जा रही हैं, दबाव तो आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि दबाव उनके ऊपर मौजूद नहीं है, लेकिन सर ठीक है, एक सोशल दबाव मीडिया तो का मसूद भाई देखिए, आपने भी मैं किसी का दिफा नहीं कर रहा, लेकिन मैं रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए मसूद भाई, दबाव तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी था, हमने भी था। सहा, आपने भी बर्दाश्त देखिए, किया। नसीम साहब ने मेरा प्रोग्राम बंद हुआ था, मुझे मैं जो स्ट्रीट शो किया करता था वो फिर बंद देखिए। हुआ था। मैं तो कह रहा हूँ कि 2018 में जो कुछ हुआ उससे सबक सीख लेना चाहिए था। उसके विक्टिम है मियां नवाज शरीफ साहब, उसकी विक्टिम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और आप वही कुछ करके एक नई हुकूमत बनाने की कोशिश कर रही हैं। क्या इससे पाकिस्तान के मसाइल हल होंगे? क्या सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म हो जाएगा? क्या आपको ये नज़र नहीं आ रहा कि इस वक्त जिसको आप कह रहे हैं हवा आपके हक में चली हुई है, ज़रा लोगों से जाके बात तो करें। लोग बताएंगे कि हवा है क्या। लोग आपका नाम नहीं सुनना पसंद फरमाते। सर, आप ग्राउंड पर तो जाएं, और जो लोग गए ग्राउंड पर कम से कम उनसे बात कर लीजिए कि अंदरूने सिंध हो या कराची हो, पंजाब का देही इलाके हो या शहरी इलाके हो, आप बलूचिस्तान चले जाएं या खैबर पख्तूनख्वा चले जाएं, आपको हवा वही नज़र आती है जो आवाम की आवाज़ है। और क्यों है? क्योंकि आपने हीरो बनाया। आपने भुट्टो के साथ जो कुछ किया वो हीरो बने आपने। जी ठीक। बहरहाल आपके पास वक्त कम है, मैं गुफ्तगू को यहीं रोकता हूँ कि सूरत हवा वो नहीं है जो बयान की जा रही है, हवा कुछ और है। और ये जो जी आपको पॉइंट आ गया, मुकदमात वगैरह हैं, ये पहले भी पॉइंट होते आ रहे। गया सर। जी 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 प्लीज। जी बिल्कुल जमील साहब, हवा वो नहीं है जो आप कह रहे हैं, इस पे भी कमेंट कीजिएगा। और ये आप चूंकि करीब रहे, मुलाकातें रही होंगी, बानी तहरीक इंसाफ को 31 साल, बुशरा बीबी को 21 साल की सजा हो गई, और ये सारे जो मामला यहाँ तक पहुंचे, असल में अगर ये मामला गलत था तो उस वक्त भी था, तो उस वक्त किस वजह से ये दबाया गया, और आप कैसे इन्वेस्टिगेट हुआ, और आप इस बात पे कन्विंस है कि ये सियासी कैदी है? जी देखें, पहली बात तो मैं मसूद साहब को जवाब दूंगा कि देखें, ड्राइंग रूम में बैठ के या किसी अच्छे एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के कमेंट करना बहुत आसान है, लेकिन मैं आपको दावत देता हूँ कि आप मेरे हल्के मलीर NA 231 में तशरीफ लाएं और मेरे साथ देखें, तो आपको अंदाजा होगा कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। देखें, आप इस जो रियलिटी है वो रियलिटी को माने आप, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक आपने बानी PTI और उनकी अहलिया की 31 साल और 21 साल कैद की बात की है, तो देखिए ये एक अदालत का फैसला है, और मैं समझता हूँ कि जो भी अदालती फैसला होता है हमें उसका एहतराम करना चाहिए। और इसके ऊपर मैं किसी किस्म का कमेंट देने से इसलिए माजरत करता हूँ कि मुझे जो अदालती फैसला है मैं उसी के ऊपर चलूंगा कि अदालत ने ज़ाहिरी बातें एक कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स देख के फैसला किया होगा, और उसके बाद हाई कोर्ट में अपील का दरवाज़ा मौजूद है, और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी
اپیل کا دروازہ موجود ہے اور قانون کا ایک راستہ ہے. میرے خیال سے تحریک انصاف کو قانون کا راستہ اختیار کرنا چاہیے, اپیل میں جانا چاہیے. اور دیکھیں ہماری جو عدالتیں ہیں, جو ہائی کورٹ ہے, سپریم کورٹ ہے, یہ ہمارے پاس راستے موجود ہیں جہاں پہ اپیل کی جا سکتی ہے. اگر کوئی زیادتی ہوئی ہے یا اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میرٹ پہ فیصلے نہیں ہوئے تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ موجود ہے, وہاں پہ اپیل کی جا سکتی ہے. فرحان بھائی, یہ جو نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی صاحب کہہ رہے ہیں کہ تمام انتظامات مکمل ہیں, سیکیورٹی کے انتظامات مکمل ہیں, کہ 3 حصوں میں سیکیورٹی تقسیم کی گئی ہے, پولیس ہے, رینجر ہے, پھر اس کے بعد پاک فوج کے جوان ہوں گے, تو آپ تمام انتظامات سے مطمئن ہیں کراچی میں اور انشاءاللہ تعالیٰ پرامن الیکشن ہوں گے, آپ اس سے کنونس ہیں سر؟ انشاءاللہ بالکل ہماری خواہش یہی ہے پرامن طریقے سے ہوں, جس طرح ہمیں بریفنگ دی گئی ہے کہ بھائی لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ دیکھ رہی ہوں گی, اور ہماری پاک آرمی ہے تو ہمیں اپنی پاک آرمی پہ ویسے ہی آپ کو پتہ ہے پکا یقین ہے, تو انشاءاللہ اچھا ہونا. ہماری خواہش بھی یہی ہے پرامن طریقے سے ہونے چاہیے, اور ہماری تو اپنی خواہش یہ ہے کہ پرامن طریقے سے ہونا چاہیے ہر چیز, اور یہ ملک کے لیے بھی اچھا ہے, بہت بہتر ہے کہ پرامن طریقے سے, اور انشاءاللہ بہتر پرامن طریقے سے ہوں گے انشاءاللہ. اور پبلک میں آپ کو ویلکم کیا جا رہا ہے, جیسے مسعود بھائی کہہ رہے ہیں کہ پبلک میں آپ کو ویلکم اس طریقے سے نہیں مل رہا, ایسی کوئی بات نہیں ہے کراچی میں بالخصوص؟ نہیں, یہ تو ان کی کم خیالی ہے. اتفاق سے میں ابھی 3-4 کارنر میٹنگ سے آیا ہوں, اور ابھی بھی میں گاڑی میں ہوں, ایک اور کارنر میٹنگ میں جانا ہے. اس بارش میں میرے پاس پیچھے سے کالز آ رہی ہیں, سر لوگ اس بارش میں جو ہیں میرے انتظار میں, اور میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں, لوگ بیچارے بارش میں جو ہے نا کھڑے ہوئے, لوگوں میں بہت جوش و جذبہ ہے. میں تو بولتا ہوں الیکشن نظر ہی کراچی میں آ رہا ہے, اور این کیو ایم ہی کے کہتے کیمپوں میں اور ریلیوں میں ہی پتہ چل رہا ہے کہ واقعی الیکشن ہو رہے ہیں. الحمدللہ آپ خود بھی آپ سروے کرائیں, آپ کی سروے ٹیمیں آئی ہوں گی, انہوں نے دیکھا ہوگا الحمدللہ کراچی شہر میں پتنگ اور لوگوں میں ایک نئی انرجی آئی ہے. ہمارے کراچی والے جو باشعور لوگ ہیں, ایک نئی انرجی آئی ہے, اور واقعی کراچی میں ہی لگ رہا ہے کہ بھائی الیکشن کراچی میں ہی ہو رہے ہیں. اور کل ہمارا ایک جلسہ بھی ہے 4 تاریخ کو 5 اسٹار پہ بلاک اینڈ نارتھ ناظر آباد میں, تو ہم تو اپنی ٹھیک ایکٹیویٹیز بھرپور طریقے سے کر رہے ہیں الحمدللہ. جی ٹھیک. نسیم صدیقی صاحب, بانی تحریک انصاف کو ایک اور سزا ہو گئی عدت کے کیس میں, اہلیہ کو بھی 21 سال 31 سال کی سزائیں ہیں. ابھی پیچھے 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بھی ٹرائل ہو رہا ہے, پھر وہ 9 مئی کے واقعات بھی ہیں. کیا کہیے گا اس پہ سر؟ کاشف بھائی, پہلے تو میں جمیل صاحب کے بڑے احترام کے ساتھ ان کی بات کے اوپر بڑا سخت اپنا احتجاج ریکارڈ کراؤں گا. انہوں نے کہا کہ جی مسعود رضا جو بیٹھتے ہیں یہ ایئر کنڈیشن کمروں میں, ان کو تو علم ہی نہیں ہے کہ کس لیول کے مسعود رضا صاحب جرنلسٹ ہیں جنہوں نے سڑکوں کی خاک چھانی ہے. جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہوتے ہیں جو خاک چھانتے ہیں اور ایک ایک جگہ جا کے اپنے انالیسز لے کے آتے ہیں, ان کے بارے میں اس طرح بات کرنی میرا بڑا سخت احتجاج ہے. اور بالکل مسعود کی بات ٹھیک ہے, وہ گراؤنڈ پہ جاتے ہیں, جو لوگ گراؤنڈ لیول پہ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ایک پاپولر جماعت رہی ہے پنجاب کی نون لیگ, لیکن کراچی میں انہوں نے کیا صدیقی صاحب, ایسا وہ کیا معاملہ طے ہو گیا نہاری کے اوپر, ان کا معاملہ آپس میں طے ہو گیا نہاری کے اوپر دونوں کا, بہرحال نہاری میں دونوں پہ کا ہونا معاملہ نہیں طے ہو گیا. چاہیے. یہی تو غلط بات ہے نا کہ نیاری کے اوپر نہیں بک جانا چاہیے. بہرحال آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں. دیکھیں آپ نے جی بڑا جی اچھا کیا, آپ نے ابھی خود سے جب بات ہو رہی تھی آپ نے 2018 کا بھی حوالہ دیا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ 2018 کے بعد جو ہے نا آپ پروگرام کرتے تھے تو آپ کبھی بانی مسلم لیگ نون نہیں کہتے تھے. اب یہ بانی پی ٹی آئی بانی فلاں, یہ کیا چیز ہوتی ہے بھائی؟ عمران خان نہیں اس کا نہیں نام نہیں 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 ساری دنیا صدیقی صاحب, مسعود بھائی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جمیل صاحب یہ کریں گے, ہمیں دکھانے کی اجازت نہیں تھی نواز شریف صاحب کا چہرہ, ہمیں بولنے کا اجازت نہیں تھی. دیکھیں یہ آپ نے بھی نہیں فیلڈ میں کور کیا, ہم نے بھی کیا. جی بات یہ پتہ ہے مجھے, لیکن کتنی دفعہ آپ نے بانی مسلم لیگ نون ان کو بولا تھا؟ اب جس طرح آپ بانی بول رہے ہیں, مطلب یہ کیا چکر چل رہا ہے؟ عمران خان کیوں نہیں کہہ سکتے؟ دنیا میں اس نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے. تو اس طرح بالکل ٹھیک. باتیں سب پتہ ہوتی ہیں کہاں سے کون کرتا ہے, الزام لگ جاتا ہے نواز شریف پہ, زرداری پہ. لیکن ہاں اسٹیبلشمنٹ کا ہوتا ہے, کبھی وزیر اعظم کی مدت کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, کبھی وزیر اعظم کی عدت کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو جس طرح معاملات چلتے ہیں وہ سارے آپ کے سامنے. بہرحال ہماری دعا ہے ہمیشہ کہ پاکستان ترقی کی راہ پہ جائے, پاکستان ترقی کرے. لیکن آپ جس رستے پہ چل رہے ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ رستہ ٹھیک نہیں ہے. میں تو یہاں پہ کہوں گا کہ نواز شریف صاحب جس پائے کے لیڈر ہیں یا جس پائے کے لیڈر تھے, اور جس طرح انہوں نے پورے ملک کے اوپر حکومت کی ہے, اس دفعہ جس طرح وہ کمپرومائزڈ ہوئے نا, اس نے سیاست کا بالکل بیڑا غرق کر دیا. مجھے یاد ہے کہ جب 90 کی پالیٹکس کے اندر
پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا دھینگا مشتی نہیں کی تھی، لیکن مشرف کے ماشاء اللہ کے بعد ان کو سمجھ آئی، اور یہاں پہ لنڈن میں انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا، بہت اچھے معاملات اس میں انہوں نے طے کیے تھے۔ ایک طرف میں یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب کی بالکل غلطی تھی کہ انہوں نے سیاسی جماعتوں کے ساتھ بالکل ہاتھ نہیں ملایا یا ان کو ساتھ لے کے نہیں چلے۔ آپ کو گنجائش رکھنی چاہیے، اگر آپ نے گنجائش نہیں رکھی تھی تو آپ کو یہ حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو سیاستدانوں کو اپنے اندر گنجائش رکھنی چاہیے۔ ابھی جو سیاستدان چیزیں لے رہے ہیں عمران خان کی سزا پہ یا بشرا بی بی، جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، آپ نے اس کو سیاست میں گھسیٹا، اور جس طرح سزائیں دی جا رہی، اسلام آباد ہائی کورٹ، سپریم کورٹ سے یہ تمام سزائیں اڑ جائیں گی۔ زرداری صاحب کی سزائیں کہاں گئی؟ کتنے بڑے مقدمے ان کے اوپر درج کیے جا رہے تھے، شہباز شریف صاحب کے اوپر کتنے مقدمے تھے، نواز شریف صاحب کے اوپر تھے، شہباز شریف کے اوپر تھے، کہاں گئے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور عدالتی نظام جو ہے وہ درست ہونا چاہیے، سیاستدانوں کو نہیں۔ سیاستدان تو اپنا کام کرتے ہیں، سیاستدان تو محنت کرتے ہیں، اگر ان سے کوئی غلطی ہو رہی تو آپ ہماری عدلیہ کو محکوم بنانے کی بجائے عدلیہ کو سٹرونگ بنائیں، تاکہ عدلیہ جب سٹرونگ ہوگی، سزا اور جزا ہوگی، فیصلے دیے جائیں گے تو لوگ اس سے ڈریں گے۔ جب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ جی ہم فیصلہ کسی وقت بھی بدلوا سکتے ہیں، تو وہ ملک کیا بدلیں گے۔ 9 مئی کے حوالے سے آپ نے پوچھا، 9 مئی کا واقعہ جو بھی ہوا تھا، ہم جی کوئی ٹھیک، بھی آدمی جو ہے وہ اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ صحیح ہوا تھا، لیکن اس ملک میں بہت سارے واقعات ہوئے، صرف ایک 9 مئی نہیں جی ہوا۔ ہم نے دیکھا کہ ایک جی مذہبی ٹھیک، جماعت کی طرح جس طرح موٹر وے کے اوپر گاڑیاں جلائی گئی تھی، جس طرح سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا، جس طرح ڈان لیکس تھا، جی جس طرح میٹ تھا، ان کا کیا نتیجہ نکلا؟ تو میرا جی مطلب کہ ٹھیک، جب تک نتیجے دیں گے، جب تک یہ معاملات حل نہیں ہو سکتے۔ جی کاشف۔ جی ٹھیک۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ مسعود رضا بھائی، یہ بتائیے گا کہ محکمہ داخلہ پنجاب نے جو رپورٹ سامنے دی ہے اس کے مطابق تو یہ ایسے حملے تھے جیسے کالعدم تحریک طالبان کرتی ہے، اور تمام کے تمام جو انسٹالیشن تھی، جی ایچ کیو، آئی ایس آئی کے دفاتر، انسٹالیشن اس کے اوپر، اور مرکزی قیادت نے اس کی پلاننگ کی اور فون کر کے انسٹرکشنز دی۔ سر، اس رپورٹ پہ کیا ویو ہے آپ کا؟ دیکھیں، جو رپورٹ سامنے آئی ہے نا، اس پر عمل کر لینا چاہیے محکمہ داخلہ پنجاب کو۔ جو کچھ ہوا 9 مئی کو، 10 مئی کو، قابل مذمت ہے، اور تحریک انصاف کا جو موقف رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہو۔ محکمہ داخلہ پنجاب اگر اس کی انکوائری کرتا ہے تو میرے خیال میں شاید یہ تحریک انصاف کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ یہی نگراں حکومت تھی جس نے عمران خان کے گھر پر بارہا ریڈز کی، ان کو باہر نکلنے نہیں دیا۔ اس وقت تک جلسے، جلوس، کارنر میٹنگ، الیکشن کیمپین کچھ نہیں ہونے دے رہی جو نگراں حکومت۔ وہ اگر کوئی رپورٹ شائع کرتی ہے تو شاید وہ قابل قبول نہ ہو۔ بہرحال قابل مذمت واقعہ تھا، اس کی مذمت سب کرتے ہیں، جنہوں نے کیا ہے ان کو سزا ملنی چاہیے۔ پچھلے سیگمنٹ میں نسیم بھائی کا ایک تو شکریہ، مجھے انہوں نے سپورٹ کیا، اور جمیل بھائی، میرا مقصد قطعی بالکل یہ نہیں تھا کہ میں آپ کی دل آزاری کروں، مگر میں دن کو دن ہی کہہ سکتا ہوں، رات کو رات ہی کہہ سکتا ہوں، تو جو مجھے نظر آیا وہ میں نے کہہ دیا۔ تو سر، یہ صورتحال ہے کہ محکمہ داخلہ پنجاب، نگراں حکومت جو بھی کام کرے گی میرے خیال میں وہ شیڈی ہوگا، وہ تحریک انصاف کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ نہیں، لیکن مسعود بھائی، ہم نے یہ دیکھا کہ جس طریقے سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک ہائپ کریٹ کی گئی، اور جس طریقے سے پھر تحریک انصاف کے وہ اکابرین جو تحریک انصاف کو چھوڑ گئے، انہوں نے بھی کم و بیش اسی طرح کی پریس کانفرنس کی، اسی طرح کے بیانات دیے، ان کی ویٹیج کا کیا لیول ہوگا؟ دیکھیں کاشف بھائی، آپ بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، ساری چیزوں کو آپ بہت بہتر طور پہ سمجھتے ہیں۔ یعنی اگر عثمان ڈار جو ہیں وہ کہیں جا کر انٹرویو دیں اور باقی لوگ جو ہیں وہ پریس کانفرنس کریں، تو ان پریس کانفرنس کی حقیقت بھی ہمیں پتہ ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں کتنی جمہوریت ہے، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، دنیا جانتی ہے، اور ہم مانتے ہیں کہ ہمارے ملک کا یہی نظام ہے۔ بس ہماری جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ نظام بھلے سے آپ یہ چلا لیں، لیکن اس کو ڈلیور کرنا چاہیے۔ ہر ملک کا مختلف نظام ہوتا ہے، ہمارے یہاں کا یہ نظام ہے کہ ہمارے یہاں ہم جمہوریت کی طرف مسلسل سفر کر رہے ہیں اور پہنچ نہیں پا رہے ہیں جمہوریت تک، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ تو ایسی صورت میں جو پریس کانفرنس ہوئیں، جو ٹی وی پر آ کر لوگوں نے شوز کیے اور اپنے بیانات دیے، ان کی کیا حقیقت ہوگی؟ یعنی خاور مانیکا صاحب کا آپ نے ذکر کیا، بھئی اتنے عرصے تک خاموش کیوں رہے؟ وہ جب حکومت تھی عمران خان کی تو اس میں وہ ہر طرح کے فائدے لیتے رہے، یعنی، اور آپ دیکھیں یہ کیس کس طرح کے ہیں، یعنی 18 گھنٹے مسلسل سماعت ہوتی ہے اور اس کے بعد فیصلہ آتا ہے،
اور مزے کی بات یہ ہے جو شریک جرم ہوتے ہیں وہ سب معاف کر دیے جاتے ہیں. یعنی وہ قاضی جس نے نکاح پہ نکاح پڑھایا وہ قابل گرفت نہیں ہے. وہ گواہان جو پہلے گواہ تھے اور دوبارہ بھی گواہ تھے وہ قابل گرفت نہیں ہے. آپ اسی طرح دیکھ لیں یہ الیکشن 90 دن میں الیکشن کا جو کیس تھا, عدالت نے تاریخ تو دے دی 8 فروری کی, لیکن جو ذمہ داران تھے ان کا کہیں تعین ہی نہیں کیا, بتایا نہیں کہ ان ذمہ داروں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. اور کہیں پر قانون اتنا سخت ہے کہ بائی الیکشن ایک پارٹی کا انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ بھی اتنا متنازع ہو جاتا ہے کہ اس میں قانون میں ایک ڈاٹ کی بھی گنجائش نہیں ہوتی, پوری سزا دی جاتی ہے. اور اسی وقت ایک پارٹی جس نے الیکشن نہیں کرایا اس کو 20,000 جرمانہ دیا جاتا ہے اور اسے سمبل دے دیا جاتا ہے اس کا. تو یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. آپ کا جو ووٹر ہے وہ ینگ ووٹر ہے, جو پاپولر ووٹ ہے وہ ووٹ مظلومیت کا ووٹ ہے, اور وہ سارا مظلومیت کا ووٹ عمران خان کا ووٹ ہے. اور اس میں جو جماعتیں الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں وہ ظاہر سی بات ہے فرینڈلی فائر کر رہی ہیں. یہ کھلی حقیقت ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. جی ٹھیک. فرحان چشتی صاحب, جو محکمہ داخلہ پنجاب کی رپورٹ آئی ان کی رپورٹ تو بڑی پریشان کن ہے, حیران کن ہے کہ ایک جماعت کے لوگوں نے اس طریقے سے حملہ کیا اداروں کی انسٹالیشن کی طرف اور باقی چیزوں کی طرف کہ جیسے کلعدم ٹی ٹی پی کرتی ہے. کراچی میں بھی ثانیات ہوئے. کیا کہیے گا سر, اس طرح کا ماحول پاکستان کی سیاست کو, معاشرے کو تو آلودہ ہی کرے گا. بالکل بالکل. دیکھیں 9 مئی والا جو واقعہ ہوا نا وہ تو آپ نے ڈائریکٹلی کراچی میں بڑے بڑے ثانیہ ہوئے, معاملات ہوئے, آپ نے بھی رپورٹ کی ہے اور آبائی نے بھی ہمارے رپورٹ کی ہے, لیکن کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں ریاست کے ساتھ ایسا کسی نے ظلم نہیں کیا, اپنے ملک پہ ایسا ظلم نہیں کیا. یہ تو انہوں نے کہتے ہیں نا ریڈ لائن کراس کر دیے, تو یہ تو دوسرا ملک بھی اتنی ہمت اور وہ نہیں کر سکتا تھا. انہوں نے تو ناانصاف اپنے ہی ملک پہ, اپنی ہی سرزمین پہ ناانصافی کی. تو یہ ریاست اور ان کا معاملہ ہے. بالکل انہوں نے جو 9 مئی میں کیا تو یہ تاریخ نہیں ملتی کہ کبھی ایسا ہوا ہے. تو ایسے لوگوں کو کارروائی سزا ہونی چاہیے. ظلم بہت, یہ پوری قوم ہماری افواج کا مورال ڈاؤن کیا ہے انہوں نے یہ چیزیں کر کے. تو اس پہ تو زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے. سر یہ فرمائیے گا کہ یہ جو 9 مئی کے واقعات پر محکمہ داخلہ پنجاب کی رپورٹ سامنے آئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے پلانڈ حملے کیے گئے جیسے ٹی ٹی پی کرتی ہے, سر آپ کا کیا ویو ہے اس پہ؟ جمہوریت کس طرح پنپے گی جب جمہوریت ہی گیٹ نمبر 4 کی طرف سے ہو کے جاتی ہے, تو پھر تو جمہوریت کبھی پنپ نہیں سکتی نا. تو 9 مئی کے واقعات تو بالکل اچھے واقعات نہیں تھے, ایسے واقعات بالکل نہیں ہونے چاہیے. جو بھی اس میں انوالو ہے ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے, لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ 9 مئی ہو رہا ہے, ایک بندہ راول پنڈی میں موجود ہے, اس کا آپ نے لاہور میں مقدمہ بنایا ہوا ہے, جو لاہور میں موجود ہے اس کا آپ نے سکھر میں بنایا ہوا ہے, جو سکھر میں موجود تھا وہ گجرانوالہ میں آگ لگا رہا تھا. وہ ایک صنم جاوید کے اوپر جو مقدمات ہیں ذرا اس کی تفصیل اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ لڑکی جو ہے وہ آدھے گھنٹے کے اندر اس نے کو 20-25 کلومیٹر کے علاقے کے اندر بھاگ دوڑ کے اس نے آگ لگائی ہے. مطلب یہ دیکھیں نا, جھوٹ نظر آ رہا ہوتا ہے, ساری چیزیں پتہ چل رہی ہوتی ہیں کہاں پہ سازش ہو رہی ہے کہاں پہ سازش نہیں ہو رہی. تو جب تک یہ 2 نمبری ختم نہیں ہوگی تب تک پاکستان, ہمیں اصل فکر پاکستان کی ہے. نہیں, لیکن صدیقی صاحب رپورٹ میں تو کہا گیا کہ تحریک انصاف کے اکابرین نے اکسایا, سوشل میڈیا پہ اکسایا, فون کر کے اکسایا. سوشل میڈیا بہرحال ایک ٹرینڈ ٹول تو تھا نا تحریک انصاف کا, اور ہے بھی. تو یہ چیزیں عدالتوں میں لے کے جائیں نا, عدالتوں میں ثبوت پیش کریں بالکل کہ درست. کس کی ریکارڈنگ ہے, کس نے کیا, اس کو بالکل آپ قرار واقعی سزا دیں. جس نے اکسایا ہے اس کو قرار واقعی سزا دیں, کیونکہ ہم واقعی یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہماری فوج پہ حملہ ہو, ہمارے شہداء کی ان کے اوپر حملہ ہو, یا انسٹالیشن جو ہے ملٹری, کیونکہ فوج ہماری حفاظت کرتی ہے, ہمیں وہ ریڈ لائن ہماری ہونی چاہیے. اور اگر کسی کیا ہے تو اس کو واقعی قرار سزا ملنی چاہیے, لیکن اس کی آڑ میں جو ہے وہ اپنے مذموم عزائم کو نہیں پورا کرنا چاہیے. جی بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ نسیم صدیقی صاحب آپ کا, فرحان چشتی صاحب آپ کا, جمیل احمد صاحب آپ کا, مسعود رضا صاحب آپ کا. آپ نے آج ہمارے ساتھ گفتگو کی. ناظرین کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.